آٹومیٹڈ پروسیسز. ہم نے اپنے پروسیس کو شارٹن کر دیا, آٹومیٹ کر دیا, ٹیبولیٹ کر دیا, ٹینجیبل شرمز میں سبجیکٹس کے بجائے, سبجیکٹو کے بجائے ہم نے ان کو ٹینجیبل فیلڈز میں لے کے آ گئے ہیں. اور پھر جب ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ود ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ ادر باڈیز اسائنڈ ود ڈیٹا کلیکشن لائک نادرا, لائک FIA, تو جب ہمارے پاس ایک میجر ڈیٹا بینک آ جاتا ہے تو وی آر ایبل ٹو گیٹ اے فیوزڈ پکچر اینڈ گیٹ ارلی کنکلوژن دیٹ یو وانٹ ٹو ڈرا. تو یہ آٹومیشن چند ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہوپ فلی اس کے 2 فوائد ہوں گے. ایک تو ہمارے پروسیسز تیز ہوں گے, دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارا ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہوگا. سائل کو ہماری طرف چل کے نہیں آنا پڑے گا, اپنے صرف لاگ ان کرنا ہے, اپنی کمپلینٹ فائل کرنی ہے, آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے جو دستاویز جمع کرانے کی وہ آپ آن لائن جمع کرائیں گے. تو دل بھی منیمل انٹریکشن ول بی اونلی ریکوائرڈ ونس اے کیس پروسیڈس ٹو این انویسٹیگیشن اسٹیج. تو مجھے امید ہے اس کے بعد جب یہ اس پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے تو یہ جو ہمارے خدشات ہیں اس میں نمایاں کمی ہوگی. دوسرا جو لوگوں کو شکایت تحفظ رہتا ہے کہ غیر مہذب رویہ, یہ بھی بات درست ہے. ماضی میں نیب میں اس کی کمی رہی ہے. میری پوری کوشش ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب ایک پروفیشنل باڈی بن کے رہے گی, بن رہی ہے, اور بڑے مہذب طریقے سے ہم لوگوں سے پیش آئیں گے. اگر ہم نہیں کرے تو نیب اپنے کام میں فیل ہوئے گی. رازداری کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, یہ ہمارے بنیادی آبجیکٹیوز ہوں گے. ہم غیر ضروری تشہیر سے اجتناب کریں گے. دل ناٹ بی اینی سیلف پروجیکشن. ایون جو ملزم ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جائے گی سی وی اسٹیج کے اوپر, انکوائری اسٹیج کے اوپر, اور کوشش کریں گے ایون انویسٹیگیشن اسٹیج پہ. اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے پھر تو ظاہر ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے, تو پھر وہ تفصیلات شیئر کرنی پڑتی ہیں. اور ہم تو یہ بھی کوشش کریں کہ ملزم کو ملزم نہ کہا جائے بلکہ اس کو رسپونڈنٹ کہا جائے. جب وہ بعد میں کوئٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے اس کو 2 سال ملزم کہہ کے پکارتے گئے ہیں تو وہ ایک ذہن پہ ایک بوجھ رہتا ہے کہ ہم نے خام خواہ کسی کی عزت اچھالی ہے. تو یہ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ نیب بدل کے رہے گا. یہ میری کلیدی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بدلی کریں گے. اسی طریقے سے ہراسگی کے کچھ تھے الزامات, یہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا. جو بھی ہمارے پاس سائل آتا ہے وہ ہمارے لیے باعث عزت ہے, ہمارے مہمان کا درجہ ہے, اسے عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جب وہ واپس جاتا ہے, 2 ریجنز میں شروع ہو رہا ہے, تو میں امید کرتا ہوں نیب لاہور میں بھی یہ ہوگا کہ وہ واپس جانے سے پہلے ایک اپنا اسیسمنٹ پرفارما بھی جمع کروائے گا. اس پہ لکھا ہوگا کس صاحب نے اسے مدعو کیا, کتنا ٹائم اس کو انتظار کروایا گیا, تفتیشی افسر کا رویہ کیسا تھا, مناسب تھا, غیر مناسب, اس قسم کے تمام اس کی فیلڈز ہیں. اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ ڈیلی بیسس پہ DG صاحب کے پاس جاتا ہے, ویکلی بیسس پہ اس کی سینٹرل رپورٹ میرے پاس بھی آتی ہے. اور کئی لوگ ہیں ابھی بھی جنہوں نے اپنے سائل کو 2 گھنٹہ ویٹ کروایا, شائستگی سے نہیں پیش آئے, تو ان کے ساتھ پھر the law takes its course. اگر آپ لوگوں کا ہم پہ اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, خوف کی فضا ہے, تو نیب اپنا کام نہیں کر سکتا. نیب نے اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم سب کو اکٹھا ہو کے اس قومی فریضے کو, اپنی قومی اور اجتماعی ذمہ داری میں ہم سب نے برابر کا ہاتھ ڈالنا ہے, حصہ ڈالنا ہے اس کے اندر. اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. کوئی فرد واحد, کوئی ایک سنگل ادارہ اس ملک کو کرپشن سے آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا معاشرہ, تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے نہ ہوں. جب میں اسٹیک ہولڈرز کہتا ہوں, میں طلبہ کا ذکر کرتا ہوں, علماء کرام کا, اساتذہ کا میں ذکر کرتا ہوں, انتظامیہ کا, سول سوسائٹی کا, اور ہماری صحافتی برادری کا. یہ بہت بڑا ناسور ہے, ایک بہت بڑی بیماری ہے. اس کو مختلف لیول پہ تندہی کے جانفشانی کے ساتھ اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے.
اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر نیب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہمارے دفاتر میں کوئی خوف ہے تو نیب پھر اپنا کام نہیں کر رہا، اور میں اپنے کام میں اور ڈی جی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اپنے کام میں ہم لوگ سرخرو نہیں ہوئے. تو پلیز آج کے بعد خوف و ہراسگی کی جو کیفیت ہے اس کو دور کریں، اس کو سمجھیں یہ دور ہو چکی ہے. سب مل کے بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں اپنا کام کریں. ہمارے کاروباری حضرات بھی یہاں پہ شخصیات تشریف فرما ہیں. میں بھی اشور کرنا چاہتا ہوں نیب آپ کو تنگ نہیں کرے گی. آپ کھل کے بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہیں. میں جو نیب ہے آپ کی محبت ہوگی، آپ کی معاونت کرے گی. اسی طریقے سے جو میرے گورنمنٹ آفیسرس ہیں، گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، میں آپ کو پھر یہ ری انفورس کرانا چاہتا ہوں، ری ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ نیب کو آپ اپنا ساتھی پائیں گے. میں اس کے بعد سول سیکریٹریٹ میں جا کے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی مل رہا ہوں اور ان کو بھی ری ایشور کرانا چاہوں گا کہ ہم اکٹھے ایز اے ٹیم ورک کے ساتھ چلیں گے. اگر کوئی ہمارے پاس کوئی شکایت آئے گی the first right of cognizance would be with the chief secretary and for his team. وہ اپنی جا کے وہ اپنی چھان بین کر کے ہمیں جواب دے دیں اور ہم بڑی رازداری کے ساتھ کریں گے. اس کو ایک بڑا نا ڈیلیکیٹ بیلنس رکھنے کی، ایک توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہر ایک کو ڈرانا شروع کر دیں گے تو پھر ملک کا اور اس معیشت کا جو پہیہ ہے یہ کیسے آگے چلے گا. We'll be trying not to hound the whole village while catching a thief. We'll be going for a very targeted operations with precision. ہم نے صرف ایک چور کو پکڑنا، پورے محلے کو تنگ نہیں کرنا. اور یہی ہمارا فلاسفی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے. انسیڈنس آف کرپشن میں ختم نہیں ہوا، لیکن اس سٹیج پہ بھی کمی ابھی نہیں آئی کہ میں بڑے جسے کہتے ہیں فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اٹس جسٹ ہمبل بگننگ فار اے ویری بگ آبجیکٹو فار وچ وی ہیو ٹو ٹریول اے لانگ ڈسٹینس. تو یہ میری چند گزارشات تھیں. میں اب تمام احباب کا، معززین کا آپ کی تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بچوں کا جنہوں نے آج کی اس تقریب کے حوالے سے حصہ لیا. مجھے بتایا گیا بڑا جوش و خروش، ایک بڑا نمایاں جوش و خروش تھا جس سے ولولے کے ساتھ آپ نے حصہ لیا ہے اور اپنے اپنے جو آپ کی جامعہ تھی، آپ کا اسکول کالج ہے، اس کا نام روشن کیا ہے. تو آپ کی اس ایسوسیشن سے ہم آپ کو اپنا نیب ایمبیسڈرز مقرر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی ہمارے حضرات ہیں ایک خوشگوار میسج لے کے جائیں کہ نیب ابھی آپ کا محافظ ہے، معاون ہے. آپ کو اس سے کوئی انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی. تو آخر میں آج کی اس پروقار تقریب کے منتظمین جو ہیں اور ڈی جی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ بڑے تواتر کے ساتھ اور جتنا جلد ہو سکے اسی طرح کی تقریب کا انعقاد کریں اور حقداروں کو ان کا حق فوری واپس کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر 10 میں سے 7 افراد ہاؤسنگ سوسائٹی سے متاثر ہیں. متاثرین کو لوٹی ہوئی رقم واپس کر رہے ہیں. کوشش ہے کم سے کم وقت میں متاثرین کی داد رسی ہو. نیب پیشہ ورانہ ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد ریٹائرڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن ایک بیماری ہے، اس کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے. جب تک عوام کا بھروسہ ہم پر نہیں ہوگا تو نیب کام نہیں کر پائے گا. ایک ادارہ کرپشن کو ختم نہیں کر سکتا، اس میں عوام کی بھی بھرپور ہمیں تعاون چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب بلک کوانٹٹی میں ڈیٹا آ جاتا ہے تو کنکلوژن پر جانا آسان ہوتا ہے.